یہ عمل ایسا بلند تصور کیا گیا کہ اسے مافوق البشر قرار دے کر ایشور کا اوتار بلکہ خود ایشور بنا دیا گیا، حالانکہ دونوں جدا وقت ہوتے وقت رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے، بڈھا کہہ رہا تھا کہ میں نے کیا حماقت کی کہ اسے وچن دے دیا، اور اس کے بعد بیٹا اسے سمجھاتا تھا کہ کوئی بات نہیں، دے دیا وچن تو میں آپ کے اس وچن کی پالن کروں گا۔ دونوں رو رہے ہیں، اسے نامعقول بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ رام جس نے اس حکم کی تعمیل میں ایشور بننا تھا، ایشور بننے کے چاؤ میں روتے ہوئے جنگل میں تشریف لے گئے۔ قرآن نے آ کر اس افسانے کو بھی باطل قرار دیا اور کہا کہ اس میں شبہ نہیں کہ جب تک بچے اپنی زندگی آپ بسر کرنے کے قابل نہیں ہوتے انہیں والدین کی رہنمائی کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن جب وہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہو جائیں انہیں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ وہ دوسروں کے تجربے سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے فیصلے ماننے پر مجبور نہیں کیے جا سکتے۔ یہ تو غنیمت ہے کہ دنیا نے ماں باپ کی اطاعت فرض ہے کہ عقیدے کو محض نظری یا انفرادی حد تک رکھا۔ اگر عملاً ہر آنے والی نسل جانے والی نسل کے فیصلوں کی اطاعت کرتی رہتی تو دنیا آج وہی ہوتی جہاں پہلا انسان تھا۔ اس سے ایک قدم آگے نہ بڑھ سکتی۔ قرآن نے آ کر کہا کہ زندگی اپنے ارتقائی منازل طے کرتی آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے ہر دور کے تقاضے سابقہ دور سے مختلف ہوتے ہیں، لہذا ہر نسل کو اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے لیے آپ فیصلے کرنے چاہیے۔ اطاعت صرف احکام و اقدار خداوندی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی روح سے ماڈل کسی رام کی زندگی کا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہے، جس نے کھلے بندوں اپنے باپ سے کہہ دیا کہ اتخذوا اصناما آلہۃ، کیا تم ان مٹی کی مورتوں کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ قرآن نے رام کو ماڈل نہیں قرار دیا، ابراہیم کو ماڈل قرار دیا ہے کہ اگر باپ غلطی کرتا ہے تو وہ باپ کو بھی ٹوک دیتا ہے کہ تم سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے۔ قرآن نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ان کی اطاعت کا نہیں۔ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے کہ عقیدے کو آگے بڑھائیے تو اسلاف کی تقلید کا عقیدہ سامنے آ جاتا ہے، اور اسلاف پرستی کا عقیدہ بھی دنیا میں مسلمہ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا کہ قرآن نے آ کر اس حقیقت کو بھی بے نقاب کیا اور کہا کہ یہ کفار کی روش ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی طریقے پر چلتے جائیں گے جس طریقے پر ہمارے اسلاف چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں قرآن نے کہا اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہاں انہیں اس طرح شیطان جہنم کے عذاب کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو، یہ اسی راستے پر آنکھیں بند کیے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم نے یہ کہا اور ہم نے اس کے بعد پھر انہی بتانے کو ہم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا اور حریم کعبہ میں آراستہ کر دیا۔ کہیں ماں باپ کی اطاعت فرض ہے کا عقیدہ، کہیں اسلاف کے اتباع کا عقیدہ، اور یہ اتباع اس حد تک کہ بچوں کو یہ پڑھایا جانے لگا کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا، خطائے بزرگ جانتے ہیں کہ یہ خطا ہے، غلط ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں، جانو سمجھ لو، اور جاننے کے باوجود خطائے بزرگاں گرفتن خطا، یعنی بڑوں کی غلطی پکڑنا بجائے خیش بہت بڑی غلطی اور گناہ ہے۔ نتیجہ یہ
کہ جو غلطی 200-400 سال پہلے کہیں ہو چکی تھی وہ اسی طرح مسلسل چلی آ رہی ہے، بلکہ جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے وہ اور مقدس بنتی جاتی ہے، اور کوئی شخص اس غلطی کو غلطی کہہ دے تو اس کے خلاف شور برپا کر دیا جاتا ہے۔ یہی ہے ہماری قوم کی وہ ذہنیت جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ اگر تقلید بود شیوائے خوب، اگر اسلاف کی تقلید کرنا ہی اچھا طریقہ ہوتا تو پیغمبر ہم رہے اجداد رکھتے، تو رسول اللہ بھی تو اپنے پھر اجداد کے راستے کے اوپر چلتے، اور قوم کو یہ وارننگ دی تھی کہ یاد رکھو دما دم نقش ہائے تازہ ریزن بیک صورت قرار زندگی نیز، اگر امروز تو پھر تصویر دوش بخا کے تو شرار زندگی نیز۔ اور یہ در حقیقت ترجمہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث طیبہ کا کہ من استوا یوم فہو مغبون، جس شخص کا آج اس کے گزشتہ کل سے زیادہ کامیاب نہیں وہ شخص تباہ ہو گیا۔ سوچیے عزیزان من، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہا ہو کہ جس شخص کے 2 دن یکساں گزر گئے، جس کا آج کل سے زیادہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا وہ تباہ ہو گیا، کیا وہ یہ چیز کہے گا کہ جس طریقے کے اوپر تمہارے اسلاف چلتے آ رہے ہیں تم ان سے ایک قدم آگے نہ بڑھو؟ زندگی ٹھٹر کر جامد ہو کر عزیزان من رہ جائے اگر یہ چیز دنیا کی قومیں اپنا شعار اختیار کر لیں۔ چوتھا افسانہ، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مذہب کی دنیا میں چونکہ توہم پرستی عام ہوتی ہے، اس لیے اس قسم کی افسانہ تراشی مذہبیات تک ہی محدود ہوتی ہے، فکر کی دنیا میں افسانے نہیں ہوتے۔ سمجھا یہی جاتا ہے، وہاں عقائد سے بات ہوتی ہے لیکن یہ صحیح نہیں۔ فکر کی دنیا میں بھی ایسے افسانے تراشے جاتے ہیں جو مذہبی دیو مالا سے کسی طرح کم ہوش ربا اور تحیر انگیز نہیں ہوتے۔ دنیا فکر میں افلاطون یعنی پلیٹو کا جو مقام ہے اس کا کسے علم نہیں، وہ 2500 سال سے جہان حکمت و دانش کا امام تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس امام عقل و فکر نے کیا افسانہ تراشا؟ اس نے کہا کہ یہ محسوس کائنات جو ہمارے سامنے ہے در حقیقت موجود نہیں، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، اس کائنات سے ماورا ایک عالم امثال ورلڈ آف آئیڈیاز ہے، وجود اس کا ہے، اشیاء کائنات عالم امثال کا سایہ ہے، لہذا عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ افلاطون کے دلائل اس قدر نگاہ فریب اور اس کی منطق ایسی سحر انگیز تھی کہ اس نے اقوائے عالم کے دماغوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا، اور اس کے اس نظریہ کائنات کی بنیادوں پر عجیب و غریب قسم کے مقاصد فکر و مدارس حکمت کی فلک سیر عمارات استوار کی گئیں۔ جنہوں نے انسانیت کے قواعد عملیہ کو شل کر کے رکھ دیا، اس لیے کہ جب کائنات کے متعلق یہ نظریہ قائم کر لیا جائے کہ اس کا وجود محض فریب نگاہ